آج کے اس جمعۃ المبارک میں جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے عصمت اولیاء اور اولیاء کے سردار حضور منبع ولایت، چشمہ ولایت، مخزن ولایت حضور علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی حیات مبارکہ کے چند گوشے انشاءاللہ آج کے جمعۃ المبارک میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو بے شک اللہ کے جو ولی ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں جو خوف کے پیچھے ہے لا اور یحزنون کے پیچھے جو لا ہے، اس کو علماء نے بیان فرمایا کہ یہ لا نفی جنس، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی خوف ہم کو ہے اور کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے ان کو دنیا میں بھی ہر قسم کے خوف اور ہر قسم کے غم سے آزاد کر دیا، اور پھر یہ خوف اور یہ غم سے آزادی اس دنیا میں نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہت سارے ایسے چہرے ہوں گے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کہ وہ چہرے تر و تازہ ہوں اور ان کے دائیں بائیں نور ہوگا اور ان کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، اور اللہ رب العزت حکم دے گا انہیں کہ تم بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، کوئی حساب نہیں ہوگا ان سے۔ یہ اللہ کے وہ خاص بندے ہیں، بندے سب اللہ کے ہیں مگر یہ وہ بندے ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنی رحمت سے خاص کر لیا۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ یہ اللہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جب لوگ ایک بڑے جہاد کی طرف جائیں گے اور اس بڑے جہاد میں لوگوں پر کوئی مشکل وقت آ جائے گا اور اس مشکل وقت کے اندر لوگ کہیں گے کہ کیا تم میں حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی موجود ہے؟ تو اس وقت کہا جائے گا فیقولون نعم یفتح لهم، کہا جائے گا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی موجود ہیں۔ پھر ان کو آگے لایا جائے گا اور ان کے وجود مضبوط کی برکت سے اور ان کی وجہ سے اللہ پاک مسلمانوں کو فتح عطا کرے گا، فتح اللہ عطا کرنے والا ہے، مگر اس صحابی کے وسیلے سے ان سب کو فتح ملے گی۔ یہ حدیث پاک ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک زمانہ گزر جائے گا، پھر ایک زمانہ آئے گا، پھر لوگ دشمنوں سے لڑیں گے، کافروں سے لڑیں گے، مشرکوں سے لڑیں گے، جہاد کریں گے۔ اس وقت پھر کہا جائے گا کہ کیا کوئی ایسا شخص میں موجود ہے جس نے رسول اللہ کے کسی صحابی کی زیارت کی ہو، ان کی صحبت پائی ہو؟ تو اس وقت کہا جائے گا کہ ہاں ہے، تو وہ جس نے صحابی کی زیارت کی ہوگی ان کو آگے لایا جائے گا اور ان کی وجہ سے
طویل حدیث ہے. پھر کہا جائے گا کہ کوئی ایسا شخص تم میں ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی صحبت میں بیٹھنے والے اس شخص کی زیارت کی ہو. یعنی جو صحابی کی صحبت والا ہے وہ ہے تابعی، اور جو تابعی کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے وہ ہے تبع تابعی. کہا جائے گا هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم یفتح له. جو صحابی کو دیکھنے والا اور جو اس کو دیکھنے والا ہے، جب وہ ہوگا اس کو لایا جائے گا اور اس کے سبب اور اس کے وسیلے سے دعا کی جائے گی. اللہ رب العزت مسلمانوں کو کامیابی عطا کر دے گا. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم عراق کے اندر کھڑے، لوگوں نے کہا حضرت وہ اہل شام ہیں، ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں، بد دعا کریں، لعنت کریں ان پر. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرمانے لگے میں ان پر لعنت نہیں کرتا. لوگوں نے پوچھا حضرت کیوں نہیں کرتے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرمانے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا کہ شام کے اندر اللہ کے ولیوں میں سے کچھ ولی ایسے ہیں کہ جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ ابدال ہوں گے. کتنے؟ 40 ابدال ہوں گے. 40 ابدال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کے اندر ہر وقت موجود رہتے. پھر مولا علی نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے جب ایک شخص مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، وصال کر جاتا ہے، تو اس کی جگہ پر دوسرا ابدال آتا ہے، پھر وہ وصال کرتا ہے، پھر تیسرا ابدال آتا ہے. یعنی وہ 40 کا عدد وہ ہمیشہ قیامت تک رہے گا. پھر ایک وقت آئے گا کہ وہی 40 ابدال جس وقت مکہ المکرمہ میں حضرت مولا علی کے بیٹے حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام طواف کر رہے ہوں گے، مدینہ سے مکہ حج کے لیے آئیں گے، طواف کر رہے ہوں گے، وہ 40 ابدال شام سے نکل کر مکہ المکرمہ حضرت امام محمد مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. وہ 40 ابدال فرمایا. پھر آگے حدیث بعد میں آتا ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو 40 ابدال ہیں ان کی اپنی حالت اور ان کا اپنا مقام و مرتبہ یہ ہے. فرمایا رجلن یسقى بهم الغیث. یہ جو 40 ابدال ہیں نا جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی وجہ سے اللہ پاک شام والوں کو بارش عطا کرتا ہے. یہ بارشیں جو ملتی ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں، یقیناً اللہ ہی بارش برساتا ہے مگر کسی کے سبب سے برساتا ہے. ایک حدیث پاک میں جس قوم کے اندر، بلکہ یہ قرآن کی آیت بھی ہے، قرآن کی ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم مستغفرون. فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان کو عذاب دے، ان پر عذاب اس وجہ سے نہیں آتا کہ پیارے حبیب آپ ان کے درمیان موجود ہیں. کیا بات ہے میرے مصطفیٰ کی شان کی. حضرت نوح علیہ السلام قوم کے اندر موجود ہیں، اللہ عذاب دے رہا. صالح علیہ السلام ان کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے، موجود ہے قوم کے اندر، عذاب آ رہا ہے کہ نہیں. انبیاء علیہ السلام کی قوموں کو قوم لوط عذاب آیا، مگر یہ خوش بخت ہیں ہم امت محمدی ہونے کے ناطے. وہ عذاب جو پچھلی قوموں کو آیا تھا وہ آج ہمیں اس وجہ سے نہیں آ رہا. فرمایا اس لیے کہ میں محمد تمہارے اندر موجود ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان شان والے امتی جو اللہ کی خاص ہے، جنہیں اللہ پاک نے خاص کر لیا، فرمایا جو استغفار کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں، ہمہ وقت جن کا اوڑھنا بچھونا سونا جاگنا، ان کی نمازیں، ان کے حج، ان کی زکاتیں، ان کے اعمال صالحہ سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے. بس جن کا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، فرمایا ان کی وجہ سے تمہیں عذاب خدا نہیں دیتا، تمہیں عذاب نہیں آتا. ہم یہ سمجھتے
سے ہمیں کوئی کمال نہیں، ایک رتی برابر میں کوئی کمال نہیں، یہ سارا کمال مدینے والے کا ہے۔ یہ جو ہر وقت مدینہ طیبہ میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جان و دل، ہوش اور خرد سب تو مدینے، سب کچھ تو وہاں پر پڑا ہے۔ میرا دھیان، میرا خیال، میری روح، میرا عشق بھی تو، میری جان بھی تو، میری روح بھی تو، میرا ایمان بھی تو، سب کچھ تو وہاں پڑا ہے۔ تو یہاں کیا ہے؟ کہا یہ جسم ہی ہے نا، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان، وہ سارا سامان تو ادھر پڑا ہے، تو تم کیوں نہیں چلتے؟ اس لیے اولیاء کرام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی شان اور ان کی عظمت یہ ہے کہ وہ ہر کام اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی، ولیوں کی شان، ولیوں کی عظمت، ولیوں کا مقام اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں جب حدیث پاک ہے کہ کنت سمع الذی یسمع به فبصر الذی یبصر بها وید التي یبطش بها ورجل التي یمشی بها، کہ ہے اللہ کا بندہ، مگر بندے میں فرق ہوتا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو کسی کے لیے درکنار اپنے لیے کہے کہ مولا مجھے یہ چاہیے، میں یہ چاہتا ہوں، میری دعا قبول کر، اس کی دعا اس کے اپنے حق میں رد کر دی جاتی ہے، قبول نہیں کی جاتی۔ مگر اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو اپنے لیے درکنار کسی خیر کے لیے بھی ہاتھ اٹھا دے تو رب اپنی عزت کی قسم اس کی اٹھے ہوئے ہاتھوں کو نہ لگاتا، قبول کر لیتا ہے۔ فرمایا بندہ اللہ کا ہے، مگر فرمایا کچھ بندے ایسے ہیں کنت سمع الذی یسمع به، فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے۔ اچھا کان کون بنتا ہے؟ اللہ۔ کیسے بنتا ہے؟ معلوم نہیں، حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، کوئی ضعیف نہیں ہے۔ کہا میں کان بن جاتا ہوں، یعنی وہ اعلیٰ کان کیا ہے؟ اعلیٰ سننے کا، ایسا ہی ہے۔ یعنی کوئی فون کرتا ہے تو لہروں میں آواز آتی ہے، مگر لہروں کو سمیٹ دی، یہاں وہ چپ ہے، وہ چپ سمیٹ آئی سی سمیٹ دیتا ہے، ٹرانسمیٹر اسے بولتے ہیں، وہ جب سنتے ہیں آپ کال سنتے ہیں تو آواز آ رہی ہے، یہ اعلیٰ ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہوا میں کسی کی آواز نہیں آ رہی، جو بھی آپ کا نمبر ڈائل کرے گا۔ تو فرمایا وہ جو اعلیٰ ہے نا اس کا سننے کا، وہ ولی کا نہیں ہے، فرمایا وہ میرا ہے، وہ میں ہوں، سننے والا میں ہوں، وہ ولی نہیں سنتا۔ پھر بات یہاں ختم نہیں کی، فبصر الذی یبصر بها، فرمایا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں۔ اسی لیے حدیث پاک میں مومن کی فراست سے بچو، مومن کی فراست سے بچو، تو کہا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، پھر فرمایا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے گرفت کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے ولی ارادہ کرتا ہے۔ تو ولی کا اپنا ارادہ نہیں ہوتا، اس کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ میں اس طرح دے دیتا ہے جس طرح میت غسال کے ہاتھ میں ہوتی ہے، غسال چاہے دائیں پلٹے چاہے بائیں پلٹے، یہ حالت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، اور اللہ کے ولیوں کی شان پھر ان کے مزارات کیا ہے؟ مزار کہتے ہیں زیارت کی جگہ، مزار کسے کہتے ہیں؟ زیارت کی جگہ۔ بھئی حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ احیاء العلوم ان کی کتاب ہے، اور ان کا یہ قول ہے، امام محمد ابو حامد محمد بن غزالی، اکثر میں اپنے بیانات میں چونکہ ان کی کتب کا بھی میں مطالعہ کرتا رہتا ہوں، اس لیے ان کا ذکر بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ یہ 505 ہجری کے بزرگ ہیں، کیا 505۔ وہ فرماتے ہیں حضرت محمد بن غزالی رحمت اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ سفر ہے نا، سفر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سفر کی نیت جب بھی کرو تو مسجد کی کرو، حضور کے روضہ پاک کی نہ کرو، قبر احمد کی نہ کرو، اولیاء کے مزارات کی نہ کرو، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام کیا ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی آداب سفر کا باب باندھتے ہیں
اور اس باب کے اندر فرماتے ہیں دوسری قسم سفر کی یہ ہے، ایک قسم کو بیان کرتے ہیں پیچھے کی طرف، دوسری قسم سفر کی یہ ہے، فرماتے ہیں کہ بندہ گھر سے نکلے کس نیت کے ساتھ، فرمایا سفر کی یہ نیت رکھے کہ میں جا رہا ہوں رسول اللہ کے مزار کی طرف، نبیوں کے مزارات، اولیاء کے مزارات، صحابہ کے مزارات، اتقیاء کے مزارات، علماء کے مزارات، ان کی نیت سے جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ مزار کی نیت سے جا رہا ہے، بلکہ ایسے ہی ہوگا کہ کھڑا مزار پر ہے مگر زیارت صاحب مزار کی کر رہا ہے، وہ پھر اس کو آگے ایکسپلور کرتے ہیں، بات کھولتے ہیں۔ امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ جس طرح بندے کی اپنی زندگی کے اندر اس کی ذات کی زیارت کر کے لوگ برکت حاصل کرتے ہیں، ہوتا ہے نا، علماء ہیں ہاتھ چھوڑتے ہیں برکت دیتے ہیں، اولیاء ہیں ہاتھ چھوڑتے ہیں برکت لیتے ہیں، حتیٰ کہ بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے اولیاء ایسے بھی ہیں کہ جب محدثین حدیث پڑھا رہے ہوتے نا تو اللہ کے کوئی ولی آتے اور آ کر کہتے کہ حضرت جس زبان سے حدیث پڑھا رہے ہیں وہ زبان باہر نکالے، وہ زبان باہر نکالتے علماء امام احمد بن حنبل جیسے، امام شافعی جیسے، امام مالک جیسے، وہ کہتے حدیث پڑھا رہے ہوتے، کہتے حضور زبان اقدس باہر نکالے، زبان باہر نکالتے ان کی زبان کے ساتھ اپنی زبان لگا کے بوسہ دیا کرتے برکت کے طور پر، کہ مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو پڑھاتے ہیں حدیث، یہ برکت لی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جس وقت ابھی میں نے وہ حدیث بھی پڑھائی ہے، سنائی نا آپ کو کہ جہاد میں تلاش کیا جائے گا کہ کوئی صحابی ہے تو کوئی ایک صحابی ہوگا، باقی سب دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے، پھر ایک زمانہ آئے گا کہ صحابہ چلے جائیں گے، تابعی ایک تابعی رہ جائے گا، ان کے ذریعے فتح حاصل کی جائے گی، پھر تابعی گزر جائیں گے، پھر تبع تابعی آئیں گے، ان کے ذریعے فتح و نصرت کی جائے گی۔ اسی طرح صحابہ کا دور ہے، جو جلیل القدر صحابہ جنہوں نے عمر طویل پائی، وہ صحابی موجود ہیں، تو کسی نے کہا کہ آپ حضور کے صحابی ہیں، کوئی بات تو کریں، تو انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا اور کہا یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس نے رسول اللہ کے ہاتھ کو بس کیا، یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس نے رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر حضور کی بیعت کی ہے۔ پھر جتنے تابعین تھے انہوں نے ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیا، بھئی رسول اللہ کے شاگرد ہیں صحابہ، اور حضور نے فرمایا یہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جنہوں نے کسی کی بھی اقتداء کی وہ ہدایت پا گیا، اقتدیتم، فرمایا جس نے میرے کسی ایک صحابی کی بھی اقتداء کی وہ ہدایت پا گیا۔ اب کیا کوئی صحابی شرک کی تعلیم دے سکتا ہے، بدعت کی تعلیم دے سکتا ہے؟ بھئی ظاہری بات ہے انہوں نے تو شرک سے بچانا ہے، اور صحابی کہہ رہے ہیں میں نے یہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا اور سب چوم رہے ہیں، انہوں نے بھی نہیں کہا کہ نہ چومو یہ تو شرک ہے، نہیں۔ تو پتہ یہ چلا بزرگوں کا ہاتھ چومنا یہ سنت ہے، بزرگوں کا ہاتھ چومنا، بزرگوں کا جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو نشانیاں ہیں، جو علامات ہیں، ان کی دست بوسی کرواتے ہیں۔ کئی صحابہ ایسے تھے جو دست بوسی کیا کرتے تھے، کئی تابعی ایسے تھے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی دست بوسی۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی بھی اللہ کے ولی کی، اللہ کے نیک بندے کی، اس کی زندگی کے اندر اس کی ذات کی زیارت کر کے اس سے برکت لیتے ہو نا، تو یہ نہ سمجھنا وہ زندہ تھا۔ داتا گنج بخش علی اجمیری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت میاں میر سرکار، حضرت پیر مہر علی شاہ سرکار، حضرت بہاؤالدین سہروردی، حضرت شاہ رکن عالم، یہ سارے اولیاء یہ جب زندہ تھے ان کی زیارت سے برکت ملتی تھی۔ یہ نہ سمجھنا برکت ختم ہو گئی، فرمایا نہیں، زندگی میں وہ تم نہ پا سکے انہیں، مگر جاؤ ان کی قبر پر کھڑے ہو جاؤ، ان کی قبر کی زیارت کرنا ایسے ہی ہے جیسے داتا گنج بخش علی اجمیری کی زندگی میں داتا کی زیارت کر رہے ہیں۔
یہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں آج کا ملا 1445 ہجری کا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مگر حضرت امام محمد غزالی 505 ہجری کے ہیں. جس وقت ہر چیز میں احتیاط برتی جاتی ہے، فقہ کی تدوین ہوئی، مدون ہوئے، اصول فقہ مدون ہوا، اصول حدیث ہوا، علماء نے تصوف کو مدون کیا، علوم اپنی پیک کی طرف جا رہے تھے، کلائمیکس کی طرف، عروج کی طرف جا رہے تھے. جس وقت وہ علماء کہتے ہیں کہ جس طرح انسان کی زندگی میں اس کی زیارت سے برکت لی جاتی ہے، اس کے وصال کے بعد اس کی قبر پر جا کر اس کی زیارت کر کے بھی برکت لی جاتی ہے. اب آپ کہیں گے یہ تو پتہ نہیں اپنی بات. اچھا ایک بات کر کے پھر آؤں گا حدیث کی طرف. ایک بات کروں گا، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، یہ بزرگ ہے، ایران کے بزرگ ہے، ایران کا، اور غالباً حضور داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری ان کے زمانے سے بھی پہلے کی. بغداد کے اندر ان کا مزار اقدس ہے، نہیں یہ ایران میں ہے، ایران میں. اور بغداد میں ہے حضرت معروف کرخی کا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بھی ان کے مزار پر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو ان کے مزار اقدس پر سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کرے گا فوراً قبول ہوگی. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یار ایک تو قاسم مسجد کی کڑی بڑی تیز چل رہی ہے. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے پائے کے بزرگ. یہ سلطان محمود غزنوی کا دور، اور جو حضور داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری، یہ بھی سلطان محمود غزنوی کے دور میں 400 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی تھی. حضور داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری کی، لیکن حضرت ابو الحسن خرقانی کی اس سے پہلے ولادت ہوئی تھی. اب وہ حضرت ابو الحسن خرقانی اور وہ سلطان محمود غزنوی، 100 منات کی جنگ ہے، حملے کرتا ہے، ناکامی اس کا مقدر ہے. جب بھی حملہ کرتا ناکامی مقدر بنتی. اب اس نے کہا کہ حملہ ایسا کروں گا یا خود مر جاؤں گا یا ان کو مار دوں گا. اب ہزاروں کا لشکر اور اس کا لشکر بہت کم تھا، مقابلہ ظاہری طور پر نہیں بنتا تھا، مگر سلطان محمود غزنوی نے تلوار اٹھائی اور اس کے بعد گھوڑے پر سوار ہوا، جا رہا ہے کافروں سے لڑنے. اب جب دیکھا نا کافروں کے صفیں بندی ہوئی تو یہ گھبرا گیا سلطان محمود غزنوی. جب گھبرایا گھوڑے پر سوار، گھوڑے سے اترا اور گوشہ نشین ہو گیا ایک طرف، اور جا کر ایک خرقہ نکالا، جبہ. وہ جبہ نکالا، وہ جبہ تھا حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. وہ زیب تن کیا اور سجدے میں گر گئے اور عرض کرنے لگا باری تعالیٰ مہربانی فرما، میرے اپنے اندر کوئی کمال نہیں ہے، ظاہری اسباب بھی ایسے نہیں ہیں کہ مجھے فتح نصیب ہو سکے. کافروں کا لشکر کئی گنا ہم سے زیادہ ہے، بڑا لشکر ہے. مولا میرے پاؤں ڈگمگا گئے ہیں، مگر چاہتا ہوں یا تو لڑتا لڑتا اپنی جان تیری بارگاہ میں پیش کر دوں، واپس نہیں جا سکتا، یا تو مہربانی فرما فتح اور کامیابی عطا کر دے. میرے میں کوئی کمال نہیں ہے، میرے سجدوں میں بھی مولا کوئی کمال نہیں ہے. میں پہلے بھی تیری بارگاہ میں جھکتا تھا، اب بھی جھکتا ہوں، ہمیشہ جھکتا رہوں گا، مگر جنگیں پہلے بھی لڑی، کامیابی نصیب نہیں ہوئی. اب آیا ہوں تیری بارگاہ میں مولا کسی کا وسیلہ لے کر. وسیلہ کیا ہے مولا؟ میرے پاس کچھ نہیں، یہ ابو الحسن خرقانی تیرے ولی کا جبہ ہے، اس جبے کی لاج رکھ لے، کامیابی عطا کر. بس ادھر سلطان محمود غزنوی نے سجدے سے سر اٹھایا، کالی گھٹا آئی. کافروں کو پتہ نہ چلا گھمسان کی جنگ تھی. ایک کافر دوسرے کو مارنے لگا، دوسرا تیسرے کو مارنے لگا. جب حالت یہ ہوئی اچانک آواز کسی کی بلند ہوئی، سلطان محمود غزنوی مبارک ہو،
میں اللہ پاک نے فتح عطا کر سلطان محمود غزنوی نے سجدے میں دعا کی تھی کہ مولا اگر میں یہ فتح اور کامیابی سومنات کی جنگ میں مجھے نصیب ہو گئی اور مل گئی تو مولا جو مال غنیمت ہوگا سارا درویشوں اولیاء اور فقیروں میں میں تقسیم کر دوں گا. اب سارا مال تو تقسیم کر دیا. رات ہوئی, فتح کی رات تھی, آنکھ لگ گئی. حضرت ابو الحسن خرقانی خواب میں تشریف لیا اور آ کر کہنے لگے اے سلطان محمود بڑا سستا سودا کیا ہے میں نے چوبے کا, بڑا سستا سودا کیا ہے. ارے تو نے مانگا فتح وہ تو ملی ہی تھی تجھے, مگر اگر ساتھ یہ بھی دعا کرتا کہ مولا یہ جو کافر ہیں سب کو اسلام کی دولت دے دے, خدا کی قسم رب کائنات نے سب کو مسلمان کر دیا. زندگی میں ایمان والے اس دنیا سے رخصت ہو تو یہ اللہ کے ولیوں کی قمیضوں, جبوں, بالوں, دعاؤں, ہاتھوں, پاؤں کی برکت ہے. تو جب اللہ رب العزت ان کی شان, ان کی عظمت کیا ہے تو قیامت کے دن پتہ چلے گا. ایک مرتبہ سمرقند اور بخارا, آپ نے سنا سمرقند, امام بخاری کا نام سنا, محمد بن اسماعیل البخاری. آسمان کے نیچے قرآن مجید فرقان حمید کے بعد سب اصح کتاب وہ صحیح بخاری ہے. کیا ہے صحیح بخاری؟ اب وہ صحیح بخاری کے جو مؤلف ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت محمد بن اسماعیل البخاری. سارے محمد بن غزالی, محمد اسماعیل, محمد بن اسماعیل غزالی, محمد بن اسماعیل بخاری. اب ہوا یہ کہ سمرقند میں بارش نہیں ہوتی تھی, لوگ بھوکے مر گئے. ظاہری بات ہے بارش نہ, جانور میں مر گئے, گندم نہیں, چاول نہیں, کھانے کو کچھ نہیں, قحط سالی ہے. بڑے لوگ نکلے, آؤ میدان میں نکلے دعا کرنے کے لیے, رب کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے. سمرقند کے اندر لوگ سارے ایمان والے جمع ہو گئے, بہت بڑا میدان تھا, ہزاروں کے قریب لوگ. اب دعا کر رہے ہیں کہ مولا تیری نماز ادا کر لی, سجدہ کر لیا, رکوع کر لیا, اب دعا کر رہے ہیں مولا بارش دے دے. بارش نہیں آ رہی. پھر نماز استسقاء ادا کی, پھر بارش نہیں ہوئی, پھر ادا کی, پھر بارش نہیں ہوئی. ان میں ایک شخص تھا بڑا نیک صالح, اس کا نام تھا سلام. اس نے قاضی کے پاس گیا اور جا کر مشورہ دیا. انہوں نے کہا میری ایک رائے ہے کہ اگر سمرقند سے خرطن چلے. خرطن کیا ہے؟ کہا امام بخاری کا مزار ہے, ان کے مزار پر کھڑے ہو کر دعا کریں. وہ قاضی صاحب کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے چلتے ہیں. سب کو جمع کیا, سارا لشکر 3 میل کا فاصلہ ہے. کتنا؟ 3 میل. کتنا بنے گا یہاں سے؟ گڑیشو بنے گا تو 17 گڑیشو ہے. ان اندازہ کرنا, جان لگے تو تھوڑی دیر لگی, واپس آنے لگے کتنی دیر لگے. اب جب امام بخاری کے مزار اقدس پر پہنچے, سب نے وہاں پر مل کر دعا کی کہ مولا یہ تیرا نیک بندہ ہے, اس کے وسیلے سے بارش عطا کر دے. کہتے ہیں اتنی بارش ہوئی کہ 7 دن تک وہ خرطن امام بخاری کے مزار پر ہی رہی, سمرقند واپس نہ جا سکے. 7 دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی. کس کے سبب؟ اللہ کے ولیوں کے مزارات, اللہ کے ولیوں کے مزارات کے سبب سے اتنی بارش ہوئی کہ 7 دن تک نہ رکی. یہ طریقہ کار بھی صحابہ کرام صلی اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ہی سکھایا تھا, یہ کوئی ہٹ کے نہیں ہے. بارش نہیں ہوتی تھی مدینہ طیبہ کے اندر, سب لوگ مل کر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے, جا کر عرض کرنے لگے اماں جان بارش نہیں ہو رہی. کہا بیٹا مسئلہ ہی کوئی نہیں, ماں تمہیں طریقہ بتاتی ہے, بچوں ایسا کر لینا. کیا کریں؟ فرمایا حضور کا مزار اقدس کے اوپر جو چھت ہے اس چھت کو کھول دو, خدا کی رحمت للعالمین کو دیکھے گی تو بارش برس جائے گا. وہ غیب کا علم تھا امی کے پاس, بولے تھا حضور زوجہ عمر بیٹھے کہتے ہزاروں میل کی مسافت پر, یا ساری الجبل, وہ پہاڑ کی اور لے لے, ان کو
نصف ہو جائے، اما عائشہ منتشر نہ ہو، کہا جاؤ دعا کرو پوری ہوگی۔ صحابہ نے اسی طرح کیا، کھولی دیوار، کہتے ہیں کہ بارش پورے 7 دن ہوتی تھی، اب 7 دن بھول گئے تھے بند کرنے کو، اما عائشہ کے پاس چلے گئے، بارش ہے رکنے کا نام نہیں لیتی، اما عائشہ نے کہا کہ وہ چھت بند کی، نہیں تو میں بند کرتا ہوں۔ آج بھی گنبد خضرا پر ایک کھڑکی ہے، عاشقوں نے وہ کھڑکی اس لیے لگائی کہ جب قحط سالی کا زمانہ ہے تو کھڑکی کھول دی جائے تاکہ بارش برسے۔ تو اللہ کی بندیوں کی بڑی شان ہے، اللہ کے بندیوں کے وجود جہاں ہوتے اللہ عذاب دور کر لیتا ہے، اللہ کے بندیوں کی بات جہاں کی جاتی ہے اللہ بابا برکتیں عطا کرتا ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ افغانستان سے چلے لاہور کی سرزمین پر راوی کے کنارے آ کر یہاں پڑاؤ کیا آپ نے، اس وقت راوی یہیں سے بہتا تھا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ سب سے پہلے 30 سال کی عمر میں آ کر آپ نے بنیاد مسجد کی رکھی، اب مسجد تعمیر کی، جب مسجد تعمیر ہو گئی آپ نے اذان دی، لوگوں کو بلایا آؤ نماز کی طرف، لوگ آئے کشا اور کہا کہ مسجد کا محراب اور مسجد کا قبلہ درست نہیں ہے حضور، قبلہ آپ کا قبلہ درست نہیں ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے ایک نماز میرے پیچھے پڑھ لو، اگر قبلہ اپنا دیکھ لینا درست ہے کہ نہیں باقی نمازیں میں تمہارے پیچھے پڑھ لوں گا۔ سب کو بلایا، جمع کیا، بس سب صفیں لگی ہیں، لوگ سب در سب کھڑے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ بس آپ نے ہم ہاتھ تکبیر تحریمہ کے لیے اٹھائے، رب کائنات نے سارے حجابات اٹھا دیے اور مکۃ المعظمہ صرف حضرت داتا گنج بخش کو نہیں بلکہ اس وقت جتنے علماء جتنے لوگ تھے سب نے اپنی کھلی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ ہم جیسے حرم میں کھڑے ہیں۔ فرمایا بتاؤ تمہارا قبلہ درست ہے یا جو قبلہ میں بتا رہا ہوں وہ درست ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ سیدھا راستہ وہی ہے جو داتا گنج بخش علی حجویری نے دکھایا۔ کیوں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، بڑی بڑا سیدھا راستہ انعمت علیہم جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ قرآن سے پوچھتے ہیں وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ کہا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا یہ جو انبیاء ہیں یہ راستہ سیدھا ہے، جو صدیقین ہیں راستہ سیدھا ہے، جو شہداء ہیں راستہ سیدھا ہے، اور جو صالحین ہیں راستہ سیدھا ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تشریف فرما ہے، رائے راجو والی لاہور بنا کر دہلی سے یہاں لاہور پہنچا، والی بھی تھا، بڑا زینت آدمی تھا، بڑا سمجھدار آدمی تھا، ایسے عام آدمی نہ سمجھے اس کو، صرف جادو کرنا تھا، حکومت کا نظام ریاست کا نظام چلانا بہت ہی جانتا تھا، بڑا لکھا آدمی تھا اپنے دور کا۔ رائے راجو آیا، اس نے آ کر کہا کہ اپنے جادو کا لوگوں نے کہا کہ جتنا دودھ جمع کرتے ہیں وہ سارا مجھے دو، کیا دودھ مجھے دو۔ اب رائے راجو دودھ مانگتا تھا لوگوں سے، رائے راجو دودھ مانگتا تھا لوگوں سے، اب لوگوں نے دینا چھوڑ دیا، ہر کوئی جاتا ہے حضور داتا گنج بخش کی بارگاہ میں۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا کہ ایک اماں آئی اور جا رہی تھی دودھ کا برتن اٹھائے سر پر، اور حضور داتا گنج بخش راستے میں تشریف فرما کر پوچھا کہاں لے کر جا رہی ہے؟ کہا کہ وہ رائے راجو کے پاس، کہا آج مجھے دے جا۔ اس نے کہا نہیں، اگر نہیں دوں گی تو بھینسیں دودھ کی بجائے خون دے گی۔ کہا کہ چلو آج دے دو، اس کو کہنا کہ آج دودھ نہیں اتنا بنا کہ میں تمہیں لا دیتی، کل سے پھر فیصلہ کر لینا کہ مجھے دینا ہے یا اسے دینا ہے۔ بس وہ اماں نے داتا حضور کی بارگاہ میں دودھ پیش کیا، واپس گھر گئی، اگلے دن دیکھا دودھ دھوتی جاتی تھی جیسے بھینسوں اور گائے میں سے دودھ نہیں بلکہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، سارے برتن بھر گئے، محلے والوں کو پلا دیا، محلے والے کہنے لگے اتنا دودھ کہاں سے لائی ہو بھائی؟ کہا کہ وہ جو
علی کا پتر، حضرت امام حسن کا بیٹا، امام حسین کا لشکر جگر، وہ جو ہے علی، یہ علی کے در سے لائی کیا وہ مشکل کشا ہے، اور علی کا وہ بیٹا مشکل کشا ہے تو علی کتنے مشکل کشا ہوگا۔ اب وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے پاس ہر کوئی آ رہا ہے، دودھ دے رہا ہے، اب رائے راجو بھی آ گیا۔ اس نے کہا ابھی شکارتا ہوں بتا، حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے کہا ہم تو فقیر لوگ ہیں، درویش لوگ ہیں، ہمیں جادو سے کیا مطلب؟ اس نے کہا اچھا میں ابھی جاتا ہوں تو مجھے بتانا میں کہاں سے ہو کر آیا۔ حضور داتا صاحب نے فرمایا اچھا چل جا۔ وہ ایک چٹکی میں آنکھ جھپکنے سے پہلے گیا اور کہاں پہنچا؟ کشمیر کے بار میں۔ کہاں پہنچا؟ کشمیر کے بار میں۔ وہاں ایک سیب لٹک رہا تھا، اس نے ہاتھ بڑھایا سیب اتارنے کے لیے، مگر سیب تھوڑا سا اونچا تھا۔ اب اس نے جمپ بھی کیا مگر جمپ وہ نہ کر سکا۔ ایک شخص وہاں سے گزرا، اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا سیب توڑنا۔ اس نے ٹہنی کو اشارہ کیا، ٹہنی نیچے ہوئی، ٹہنی نیچے ہوئی، سیب توڑا، آدھا رائے راجو کو دیا، آدھا اس جوان نے اپنے پاس رکھ دیا پاکٹ میں۔ اب رائے راجو پھر چٹکی میں واپس لاہور، اب جب لاہور آیا تو کہا اے علی حجویری بتا میں کہاں سے ہو کر آیا؟ آپ نے سیب نکال کر کہا یہاں سے ہو کر آیا، یہاں سے ہو کر آیا۔ تو پلک جھپکنے کا ٹائم لگتا ہے۔ تو وہی رائے راجو، اس کو غصہ آیا، جب غصہ آیا تو اس نے کہا اچھا میرا کمار دیکھو۔ وہ ہوا میں تیرنا شروع کر دیا، جب ہوا میں تیرنا شروع کر دیا، جادو تھا اس کا۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکڑی کی کھڑامیں تھی، جوتیاں تھی آپ کی، آپ نے ان کو حکم دیا، وہ ہوا میں تیرتی ہوئی اس کے سر سے اوپر پہنچ گئی۔ اب جب اس نے اپنا چہرہ اوپر کیا تو برسنا شروع ہو گیا، چہرے پر اتنی برسی کہ وہ رائے راجو حضور داتا صاحب کے قدموں میں آ کر گر گیا۔ جب قدموں میں آ کر گرا، حضور داتا صاحب نے کہا اٹھ، اب اٹھے نا، پھر کہا اٹھ، اب اٹھے نا، پھر کہا اٹھ جا۔ اب جب اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو روا تھا۔ پوچھا کیا ہوا تجھے؟ کہنے لگا حضور اپنے غلاموں میں شامل کر۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قیامت تک کے لیے اپنے غلاموں میں شامل کر دیا۔ اس کو اسلام قبول کروایا، کلمہ پڑھایا، پھر اپنا مرید بنایا اور اپنے فیض و برکات اس کو عطا کیے۔ جب فیض و برکات عطا کیے تو آج دنیا جہاں حضور داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری ان کی قبر انور کی زیارت کرتے ہیں، اور ساتھ حضرت شیخ ہندی کے نام سے جو پہلے رائے راجو تھا، جہالت کے دور میں جب اس کو ایمان کی روشنی مل گئی تو وہ شیخ بن گیا، پیر بن گیا۔ اب قیامت تک جو بھی زیارت کرتا ہے ان کی بھی کرتا ہے۔ خواجہ اجمیر بھی آئے تھے اور وہاں بیٹھے تھے، اور وہاں بیٹھ کر 40 دن تک آپ چلہ کاٹتے رہے، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ مراقبہ تھا۔ جب 40 دن گزر گئے تو فیض نہ ملا، کہنے لگے حضور 40 دن یہاں پر بیٹھا اور کوئی فیض نہیں۔ رات کو حضور داتا گنج بخش تشریف لائے، آپ خواب میں تشریف لائے، فیض سے بھر دیا خواجہ اجمیر کو۔ جب سینہ بھر دیا پھر خواجہ اجمیر بول اٹھے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اے لوگوں کو گنج بخش فیض عالم، عالم کو، جہان کو کیا بخشنے والے؟ خزانہ بخشنے والے، نور خدا، اللہ کے نور۔ کیا؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اللہ کے نور کا مظہر ہے حضور داتا گنج بخش۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا سید حجویر مخدوم امم مرکب دور پیر سنجر راہرا، فرمایا سید حجویر جو ہیں وہ مخدوم امم ہیں، یعنی امت کے رہنما ہیں، امت کے مرشد ہیں، امت کے ہادی ہیں۔ اور ہادی کس معنی میں؟ حضور داتا گنج بخش تو گزر گئے، وصال فرما گئے، مگر اپنے پیچھے اپنا خلیفہ کشف المحجوب چھوڑ گئے۔ آپ کا سلسلہ آگے نہیں چلا، لیکن آپ نے کشف المحجوب جیسی کتاب تصوف پر ایسے لکھ دی کہ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اگر کسے راہ پیر نہ باشد مطالعہ کنن کشف المحجوب پیر پیدا شد،
فرمایا جس کا پیر نہ ہو وہ کشف الماجود کھولے، بس کشف الماجود کھولنے کی دیر ہے، ایسا لگے گا کہ کتاب نہیں پڑھ رہا بلکہ داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر درس لے رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی کرم اللہ وجہہ کریم۔ حضور داتا بخش بخش رحمت اللہ تعالیٰ جو کتاب چھوڑ گئے، اس کتاب کو خریدیں، مارکیٹ میں ترجمہ بھی موجود ہے، اصل کتاب فارسی میں تھی، اس کو آپ نے لکھا اور آپ نے ایک اور کتاب لکھی تھی، ایک اور کتاب تھی، اس کا بھی کشف الاسرار، کیا نام تھا؟ کشف الاسرار۔ مگر یہ کسی نے کوسچن کیے تھے حضور داتا بخش بخش سے، اس کوسچنز کے جواب کے طور پر حضور داتا بخش بخش نے کشف المحجوب یعنی پردے اٹھا دینے والی، کیا نام ہے کتاب کا؟ پردے اٹھا دینے والی کتاب ہے۔ یہ جو ہمارے پردے ہوتے ہیں وہ پردے اگر اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر حضور داتا بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر آپ ضرور جائیں، ان کا عرس مبارک بالکل اب تقریبات شروع ہوئے، 5-6 سال، جی مجھے تو 19-20 کا ہی پتہ ہے، 18-19-20 تو 20 تاریخ کو دعا بھی ہوتی ہے، دعا میں شرکت کرنا چاہیں جو دعا میں شرکت کریں، ویسے جانا چاہیں لاہور میں آباد ہے ایک شخص ہر سال انگلینڈ سے حضور داتا بخش بخش کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جاتا ہے، اور میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اپنی زندگی کے 8 سے 9 سال مسلسل ہر روز حضور داتا کی بارگاہ میں حاضری، اور اپنی پوری زندگی پھر ہر جمعرات یا بدھ یا جمعرات وہ ضرور جایا کرتے تھے۔ انہوں نے بہت سے فیوز و برکات حاصل کیے۔ حضور داتا بخش یہ مرکز ہے اولیاء کا، یہ منبع ہے، چشمہ ہے اولیاء کا، لہذا یہاں پر حضور غوث پاک نے بھی کہا تھا کہ اگر میری زندگی میں حضور داتا صاحب ہوتے تو میں کسی اور کا مرید نہیں، حضور داتا صاحب کا ہوتا۔ اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنے بڑے ولی ہیں، اللہ پاک ان ولیوں کے فیوز و برکات ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وما علینا